معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کی پیش خدمت کر سکوں۔ نصف شب کا وقت تھا۔ وابڈا کی مہربانی سے مڈل کلاس ایریا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اس لیے موسم خاصا سرد تھا۔ اس سرد موسم میں گلی کے آوارہ کتے بھی کہیں کونے خدرے میں دبکے ہوئے تھے، البتہ وقتاً فوقتاً بھونک کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے تھے۔ میں اس اندھیری رات میں اس بنگلہ نما گھر کی عقبی سمت میں موجود تھا اور چوری چھپے اس گھر میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن دیوار کافی اونچی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان اینٹوں سے چبوترا سا بنا کر احاطے کی دیوار پر چڑھ چکا تھا۔ چاند کی ناکافی روشنی میں نے اندر جھانکا۔ احاطے میں کوئی ذی نفس موجود نہ تھا۔ میں پنجوں کے بل کودا۔ کودنے سے ہلکی سی آواز پیدا ہوئی مگر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ کچھ دیر وہیں دبکا رہنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور دبے قدموں چلتا ہوا ایک طرف بڑھا۔ یہاں قطار میں کمرے بنے ہوئے تھے جن میں سلائیڈنگ ونڈوز آویزاں تھی۔ میں نے پہلی کھڑکی پر تاب آزمائی کی مگر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کھڑکی اندر سے مقفل تھی۔ دوسری کھڑکی پر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی۔ میں نے کھڑکی کے ایک پٹ کو احتیاط سے معمولی سا سرکایا۔ کھڑکی میں اندر کی طرف پردہ لٹک رہا تھا۔ میں نے انگلی کی مدد سے پردے کو اس حد تک سرکایا کہ معمولی سی جھری بن گئی۔ اب میرے لیے اس کمرے میں جھانکنا آسان تھا۔ کمرے میں ایک بڑی سی کینڈل کی مدھم روشنی میں جو منظر دکھائی دیا اس نے میرے رگوں پے میں خوف کی ایک لہر سی دوڑا دی۔ اس آراستہ کمرے کے بیڈ پر ایک حسین و جمیل لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اس کی کٹی ہوئی شہرک سے خون بہہ رہا تھا۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پر ایک ادھیڑ شخص کھڑا تھا جس کے دائیں ہاتھ میں تیز دھار خنجر موجود تھا۔ خون آلود خنجر صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اس حسین و جمیل دوشیزہ کا قتل اسی سفاک شخص نے کیا ہے۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ لڑکی کی شہرک سے بہنے والا خون بیڈ پر گرنے کی بجائے خود بخود غائب ہوتا جا رہا تھا۔ میں سکتے کے سے عالم میں یہ خوفناک اور ناقابل یقین منظر دیکھ رہا تھا۔ میرا نام غلام سرور ہے اور میں کوئی چور نہیں، محض فطری تجسس کے تحت اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ 2 سال پہلے ہمارے علاقے میں وہ ادھیڑ عمر شخص وارد ہوا تھا۔ اس نے اس علاقے میں پلاٹ خرید کر شاندار قسم کا گھر بنوایا۔ بعد میں معلوم ہوا وہ ہندو تھا اور نام اس کا رگھوناتھ تھا۔ بظاہر اس کا نہ ہی کوئی کاروبار تھا اور نہ ہی وہ کوئی کام کاج کرتا تھا۔ اس کے باوجود اس کا رہن سہن شاندار تھا۔ اکثر اس کے پاس نت نئی جدید ماڈل کی گاڑیاں ہوتی اور کوئی نہ کوئی خوبصورت لڑکی بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی جسے وہ اپنے ساتھ گھر لے جاتا۔ اس کے بارے میں محلے میں چہمگوئیاں ہوتی رہتی تھی۔ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ وہ اسمگلر ہے اور کچھ اسے عورتوں کا بیوپاری کہتے تھے، لیکن رگھوناتھ سے باز پرس کرنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ والد گارمنٹس فیکٹری میں ملازم تھے جو صبح سویرے گھر سے نکلتے اور اکثر رات گئے دیر سے گھر آتے۔ والدہ زیتون میں بھی گھر پر سلائی کڑھائی کر کے گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ابو کی معاونت کرتی تھی۔ مجھ سے ایک چھوٹی بہن غزالہ بھی تھی جو میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی جبکہ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ مجھے جاسوسی ناول اور کہانیاں پڑھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اپنے اس شوق کی تکمیل کے لیے میں اپنی جیب خرچ سے جاسوسی ناول اور ایک مشہور ہارر ڈائجسٹ پڑھتا تھا۔ اکثر کہانیاں پڑھتے پڑھتے خود کو بھی ان کہانیوں کا کردار سمجھنے لگتا تھا۔ میرے والدین میری ان حرکتوں سے نالاں رہتے تھے۔ رگھوناتھ نامی اس قسم کی پراسرار شخصیت اور اس کے بارے میں لوگوں کی مختلف قسم کی آراء سن کر میرے دل میں خیال جاگا کیوں نہ رگھوناتھ کے گھر کی تلاشی لی جائے، ہو سکتا ہے اس طرح اس کی شخصیت سے پردہ اٹھ جائے۔ میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار اپنے دوستوں ذاکر اور خلیل سے بھی کیا، لیکن وہ مجھ سے متفق نہ تھے، بلکہ انہوں نے مجھے بھی اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر میرا ارادہ اٹل تھا اور میں کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ آج شام ہی میں نے رگھوناتھ کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کو اسے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو میری جاسوسی کی رگ پھڑک اٹھی۔ میں نے اس شب کے بعد والدین کے سوتے ہی چپکے سے گھر سے باہر نکلا اور رگھوناتھ کے گھر میں داخل ہو گیا، لیکن اس کمرے کا منظر دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔
میں نے مناسب یہی جانا کہ فوراً سے پیشتر یہاں سے نکل جاؤں اور پولیس کو اس قتل کی لرزہ خیز واردات سے آگاہ کر دوں۔ میں نے اپنے اس ارادے کو فوراً ہی عملی جامہ پہنایا اور جس خاموشی سے اس گھر میں داخل ہوا تھا اسی خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اب میرا رخ اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی رات کے اس پہر سناٹے کا راج تھا۔ ایک سنتری مین گیٹ کے قریب کرسی پر بیٹھا گہری نیند سو رہا تھا۔ فضا اس کے خوفناک خراٹوں سے گونج رہی تھی۔ وہ اپنے گرد و پیش سے بے نیاز اپنی نیند پوری کر رہا تھا۔ میرے بارہا پکارنے پر بھی جب وہ نہ اٹھا تو مجبوراً میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا بات ہے اوئے؟ رات کے اس پہر تمہیں کیا تکلیف لاحق ہو رہی ہے جو پولیس اسٹیشن آ کر مجھے جگا ڈالا؟ سنتری نے گہری نیند سے جاگتے ہی قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ وہ رگھوناتھ نے اپنے گھر میں ایک لڑکی کو قتل کر دیا ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ قتل کی واردات کی خبر سنتے ہی سپاہی کی آنکھوں سے نیند بھاگ گئی۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا جہاں ایک کرسی پر ایک موٹی توند والا ایسائی محو خواب تھا جسے سنتری نے بمشکل جگایا۔ اس نے جاگتے ہی سنتری کے آباء و اجداد کی شان میں چند ناقابل اشاعت الفاظ ادا کیے، پھر بولا، یہ لڑکا کون ہے؟ سر جی، اس لڑکے کا کہنا ہے کہ کسی رگھوناتھ نامی شخص نے اپنے گھر میں ایک لڑکی کو قتل کر دیا ہے، سنتری نے جواب دیا۔ اے ایس آئی نے غور سے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور بولا، لڑکے، کہیں تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر تمہاری اطلاع جھوٹی نکلی تو تمہاری خیر نہیں۔ نہیں سر، یہ سچ ہے۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتایا کہ کس طرح رگھوناتھ کے گھر داخل ہوا اور وہاں میں نے ایک خوبصورت لڑکی کی گلا کٹی لاش دیکھی جس کی گردن سے بہنے والا خون خود بخود غائب ہو رہا تھا۔ بیٹا، سب سے پہلے تو تم ہارر اور پراسرار کہانیاں پڑھنا چھوڑ دو۔ تم دن بھر جو کچھ ان کہانیوں میں پڑھتے ہو وہی رات کو خواب میں دیکھتے ہو۔ بہتر یہی ہے کہ گھر جا کر آرام سے سو جاؤ۔ اے ایس آئی نے مجھے پچکارا۔ اسے اب تک میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ نہیں سر، میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے کہا۔ اور اے ایس آئی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ غلام سرور۔ دیکھو غلام سرور، میرا نام جمال شاہ ہے۔ اگر تمہاری یہ اطلاع غلط نکلی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پولیس اسٹیشن میں اس وقت جمال شاہ کے علاوہ نصف درجن پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے۔ وہ مجھے لے کر ایک کھٹارا موبائل میں سوار ہوئے اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے رگھوناتھ کے گھر کے دروازے پر جا پہنچے۔ اس ساری کارروائی میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف ہو چکا تھا، اس لیے مجھے ڈر تھا کہ کہیں رگھوناتھ نے اس لاش کو ٹھکانے نہ لگا دیا ہو۔ اسی وقت بجلی آ گئی اور ارد گرد کی لائٹیں روشن ہو گئیں۔ ایک سپاہی نے جمال شاہ کے اشارے پر ڈور بیل پر انگلی رکھ دی اور اس وقت تک نہ ہٹائی جب تک دروازہ نہ کھل گیا۔ آنے والا بڑی بڑی مونچھوں والا 35 سالہ شخص شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ غالباً وہ رگھوناتھ کا ملازم تھا۔ اس کی آنکھیں اب تک نیند سے بوجھل تھیں، شاید وہ گہری نیند سے جاگا تھا۔ جی صاحب۔ وہ پولیس کو رات کے اس پہر دروازے پر دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ ہمیں اس لڑکے نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے مالک نے کسی لڑکی کا خون کر دیا ہے اور اس کی لاش اس کے کمرے میں موجود ہے، جمال شاہ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ قتل اور اس گھر میں؟ صاحب، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آقا اپنے کمرے میں بے خبر سو رہے ہیں، ملازم نے استعجاب انگیز حیرت سے جواب دیا۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ سب ابھی پتہ چل جائے گا۔ جمال شاہ اسے دھکیلتے ہوئے سپاہیوں سمیت گھر میں داخل ہو گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ خاموشی سے اندر داخل ہو چکا تھا۔ میں پولیس اہلکاروں سمیت اس کمرے کے دروازے پر جا پہنچا جہاں میں نے اس لڑکی کی گلا کٹی لاش دیکھی تھی۔ جمال شاہ نے دروازے پر زور زور سے دستک دی، پھر دروازہ کھلا اور جمال شاہ سپاہیوں سمیت گرانڈیل رگھوناتھ کو دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کی گلا کٹی لاش اب تک بیڈ پر پڑی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بیڈ کی چادر لڑکی کی گلا کٹی لاش کے باوجود صاف ستھری تھی، اس پر خون کا ہلکا سا دھبا تک موجود نہ تھا۔ ہمیں اس لڑکے نے بتایا ہے کہ تم نے کسی لڑکی کا خون کیا ہے، کہاں ہے مقتولہ کی لاش؟ جمال شاہ نے رگھوناتھ کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اور میں حیرت سے اچھل پڑا۔ لڑکی کی گلا کٹی لاش بیڈ پر سامنے ہی موجود تھی،
جبکہ جمال شاہ رگھوناتھ سے لاش کے بارے میں استفسار کر رہا تھا۔ آفیسر، تم اس لڑکے کے کہنے پر بغیر کسی وارنٹ کے رات کے اس پہر میرے گھر میں داخل ہوئے ہو۔ اس کے باوجود میں تم سے تعاون کرتے ہوئے اجازت دیتا ہوں کہ میرے گھر کی تلاشی لے لو تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے۔ رگھوناتھ استہزائیہ انداز میں بولا۔ وہ بیڈ پر پڑی لڑکی کا گلا کٹی لاش اور پولیس اہلکاروں کے کمرے میں موجودگی کے باوجود پرسکون تھا۔ سر، لڑکی کی لاش سامنے بیڈ پر موجود ہے۔ میں نے ان کی گفتگو میں دخل دیتے ہوئے لاش کی طرف اشارہ کیا، اور جمال شاہ اور کمرے میں موجود سپاہی مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے انہیں میری ذہنی کیفیت پر شک ہو، جبکہ رگھوناتھ کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ رخصا تھی۔ تمہارا دماغ تو درست ہے، بیڈ تو خالی پڑا ہے۔ جمال شاہ نے مجھے کڑے تیوروں سے گھورا۔ رگھوناتھ نے قہقہا لگایا، مجھے تو یہ لڑکا پاگل نظر آتا ہے اور تم لوگ اس کے کہنے پر میرے گھر پر چڑھ دوڑے۔ میں سچ کہتا ہوں، وہ دیکھو سامنے بیڈ پر لڑکی کی گلا کٹی لاش موجود ہے۔ میں لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلایا۔ بکواس بند کرو، اب اگر تم نے اس قسم کی کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو پولیس اسٹیشن لے جا کر تمہاری خوب خاطر تواضع کروں گا۔ جمال شاہ غصے سے بولا اور میرا بازو پکڑ کر رگھوناتھ سے معذرت کرتا ہوا تقریباً گھسیٹتے ہوئے مجھے لے کر سپاہیوں سمیت رگھوناتھ کے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اس قدر صورتحال پر حیران و پریشان تھا کہ لڑکی کی لاش ان پولیس اہلکاروں کو کیوں دکھائی نہیں دی، جبکہ وہ لاش بیڈ پر پڑی مجھے بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکے، آئندہ اس قسم کی کوئی اور فضول حرکت مت کرنا، ورنہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گے، اس نے مجھے تنبیہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن سر، لاش تو سامنے بیڈ پر پڑی تھی، پھر آپ کو کیوں نظر نہیں آئی؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ جمال شاہ بگڑ گیا۔ خبردار اگر تم نے کسی لاش کا نام لیا تو۔ پھر اس نے ایک دراز قد پولیس اہلکار کی طرف دیکھا اور تند لہجے میں بولا، فدا حسین، تم اسے اس کے گھر چھوڑاؤ اور اس کے گھر والوں کو سمجھاؤ، یا تو اسے باندھ کر رکھیں یا کسی پاگل خانے میں داخل کرا دیں۔ فدا حسین نے مجھے بازو سے مضبوطی سے پکڑا اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا میرے گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ رات کے اس پہر دروازے پر دستک کی آواز سن کر ابو نے دروازہ کھولا اور میرا ہاتھ ایک باوردی پولیس اہلکار کی گرفت میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ لو، سنبھالو اپنے بیٹے کو۔ فدا حسین نے سارا معاملہ ان کے گوشے گزار کرنے کے بعد کہا کہ وہ مجھے ہارر اور جاسوسی کہانیاں نہ پڑھنے دیں، اور اگر ہو سکے تو کسی اچھے نفسیاتی معالج کو دکھائیں۔ میں اس دوران نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ شرمندگی اور ندامت میرے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد فدا حسین واپسی کے لیے مڑا اور ابو نے مجھے اندر کھینچ کر دروازہ مقفل کر دیا۔ امی جان بھی شور شرابے کی آواز سن کر جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کون تھا دروازے پر؟ خیریت تو ہے؟ امی جان نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات پوچھ ڈالے۔ اپنے جیمز بانڈ بیٹے کو سنبھال کر رکھو اور خبردار آئندہ اسے ہارر اور جاسوسی کہانیاں مت پڑھنے دینا، ابو نے تلخ لہجے میں کہا اور سارا ماجرا امی کو بتا دیا، جو حیرت اور پریشانی سے یہ سب سن رہی تھی۔ پھر ان دونوں نے مجھے خوب ڈانٹنے کے بعد میرے کمرے میں دھکیل دیا۔ میں افسردہ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران و پریشان بھی تھا کہ مقتولہ کی لاش بیڈ پر صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن پولیس اہلکاروں کو لاش کیوں نظر نہیں آئی تھی؟ میں رات بھر سوچتا رہا اور جاگتا رہا۔ صبح 5 بجے کے قریب میری آنکھ لگی۔ دیر سے سونے کے باعث میں دن کو 11 بجے جاگا اور ناشتہ کرنے کے بعد گھر سے نکل گیا۔ دیر سے جاگنے کے باعث میں کالج نہیں جا سکا۔ اتفاق سے خلیل اور ذاکر بھی کالج نہیں گئے تھے۔ ہم تینوں دوست کافی دیر تک سڑکوں پر مٹر گشت کرتے رہے۔ میں نے انہیں جب رات کے گزرے واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ ناقابل یقین انداز میں سنتے رہے۔ خلیل کا کہنا تھا کہ رگھوناتھ کوئی جادوگر ہے، مجھے اس سے دور دور رہنا چاہیے، ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ذاکر نے بھی اس کی تائید کی۔ کچھ روز اسی طرح گزر گئے۔ اتوار کے دن ہم سارا دن کرکٹ کھیلتے رہے۔ شام کے قریب میں اور ذاکر خلیل کے گھر پہنچ گئے۔ آج میں امی جان کو بتا آیا تھا کہ میں رات دیر سے گھر آؤں گا۔ ہم تینوں دوست مل کر اسٹڈی کریں گے۔ بیٹھک میں ہم بیٹھ کر ہارر فلمیں دیکھنے لگے۔ فلم دیکھتے دیکھتے اور ساتھ ہی ساتھ گپ شپ میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ رات 11 بجے کے قریب میں نے خلیل سے جانے کی اجازت طلب کی تو ذاکر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں تھے۔
رات ہونے کے باعث اندھیرا پھیل چکا تھا۔ خلیل نے ہمیں ٹارچ بھی دی اور ہم اس سے رخصت ہو گئے۔ ہارر فلم اتنی دلچسپ تھی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا، اور راستے میں قبرستان بھی پڑتا ہے۔ ذاکر خوفزدہ لہجے میں بولا، لعنت ہے تم پر، مرد ہو کر ڈرتے ہو، قبرستان میں مردے دفن ہوتے ہیں، ان بیچاروں سے کیا ڈرنا؟ میں نے استہزائیہ انداز میں کہا، اور ذاکر شرمندہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہم قبرستان کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ چاروں طرف پھیلا ہوا محیب سناٹا اندھیری رات کے باعث قبرستان کا ماحول پراسرار سا لگ رہا تھا۔ ذاکر خوفزدہ ہونے کے باعث خاموش اور سہما ہوا تھا۔ اچانک ہم دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ کافی دور ایک قبر کے پاس کسی انسان کا سایہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کہیں بھوت یا بدرو تو نہیں؟ ذاکر نے سختی سے میرا بازو دبوچ لیا۔ خاموش، آہستہ بولو۔ میں نے ٹارچ آف کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ ٹارچ آف کرنے کا سبب یہ تھا کہ قبرستان میں موجود وہ شخص ہماری موجودگی سے باخبر نہ ہو جائے۔ آؤ دیکھتے ہیں یہ کون ہے اور رات کے اس پہر قبرستان میں کیا کر رہا ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر مختلف قبروں کی آڑ لیتا ہوا میں آگے بڑھا اور ایک قبر کی کتبے کی آڑ میں دبک گیا۔ یہاں سے وہ شخص صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چاند کی ناکافی روشنی بھی ہماری معاون تھی۔ ہم دونوں اسے پہچان چکے تھے۔ یہ وہ رگھوناتھ تھا جو ایک ٹوٹی پھوٹی قبر میں کچھ رکھ رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں کھڑا کچھ دیر اشلوک پڑھنے کے بعد قبرستان سے باہر جانے لگا۔ آؤ دیکھیے اس نے قبر میں کیا رکھا ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ذاکر سہم گیا۔ بکواس بند کرو، میں نے اسے ڈانٹا اور تقریباً اسے گھسیٹنے کے سے انداز میں لیے ہوئے اس قبر تک پہنچ گیا جس میں رگھوناتھ نے کچھ رکھا تھا۔ رگھوناتھ اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا قبرستان سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے ٹارچ روشن کی اور اس خستہ حال ٹوٹی ہوئی قبر کا جائزہ لینے لگا۔ قبر میں ایک کافی بڑا رخنہ تھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا ایک پتلی سی ڈوری سے ایک پتلا بندھا قبر میں لٹک رہا تھا۔ ڈوری کا دوسرا سرا پتلے کی گردن کے گرد بندھا ہوا تھا۔ چلو یار، یہ نہ ہو ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں، ذاکر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یار تم خوامخواہ ڈر رہے ہو، آرام سے بیٹھے رہو، کچھ نہیں ہوتا، میں نے کہا اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ڈوری باہر کھینچی۔ یہ کپڑے کا بنا ہوا ایک پتلا تھا جس میں جا بجا سوئیاں نصب تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے پتلے کے جسم سے ایک ایک کر کے وہ ساری سوئیاں باہر نکال کر ایک طرف پھینک دی۔ ایسا کرتے ہوئے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن خیریت گزری کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہ ہوا۔ اب چلو، تم خوامخواہ ڈر رہے تھے۔ میں نے پتلا ایک طرف پھینکا اور ذاکر کا ہاتھ تھام کر چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ اب تو میں بھی ڈر چکا تھا۔ ہم دونوں خوفزدہ ہو کر دوڑتے ہوئے آگے بڑھے ہی تھے کہ جہاں کے تہاں تھم گئے۔ ہمارے سامنے تنومند رگھوناتھ کھڑا غضبناک نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بالک، تم نے 2 بار میرا راستہ کھوٹا کیا ہے۔ ایک بار جب میں نے اپنی غلام کالی چڑیل کی پیاس بجھانے کے لیے اس لڑکی کا گلا کاٹا تھا، تم پولیس کو لے کر میرے گھر میں داخل ہو گئے، اور دوسرا آج اس پتلے سے سوئیاں نکال کر میرے مہلک ترین عمل کو ناکارہ بنا دیا جو میں نے اپنے ایک دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب میرا دشمن محفوظ ہو چکا ہے، وہ غضبناک انداز میں بولا اور زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ اگلا ہی لمحہ نہایت ہی حیرت انگیز اور خوفناک تھا۔ ہماری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک ہیولہ سا نمودار ہوا جس نے دراز قد قوی ہیکل عورت کا روپ دھار لیا۔ اس عورت کا چہرہ انتہائی خوفناک اور بھیانک تھا۔ تاریکی کے باوجود اس کی روشن آنکھیں چمکتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ 2 دہکتے ہوئے سرخ انگاروں کے مانند سامنے کے دانت لمبے، نوکیلے اور ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ذاکر اس خوفناک بلا کو دیکھتے ہی لہرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا، جبکہ میں ساکت و جامد کھڑا اس خوفناک صورت عورت کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شاہ کالی ہے، جسے کالی چڑیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میری غلام ہے اور اس کی شکتی لامحدود ہے۔ یہ میرے بہت سے مشکل کاموں میں کام آتی ہے، اور اسے زندہ و شاداب رکھنے کے لیے مجھے ہر ہفتے کسی انسان کا خون اس کی بھیٹ کرنا پڑتا ہے۔
اس روز میں نے اس لڑکی کا گلا اسی لیے کاٹا تھا، اور آج میں اس جگہ تمہارا گلا کاٹ کر شاکالی کی پیاس بجھاؤں گا۔ وہ سانپ کی طرح پھنکارا، جبکہ وہ خوفناک کالی چڑیل مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاؤں ہاتھی کی طرح بھاری بھرکم تھے، جن میں لمبے لمبے ناخن تھے۔ رگھوناتھ نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور ایک خطرناک تیزدھار خنجر نکال کر خوفناک ارادے سے میری طرف بڑھا۔ مجھے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ رگھوناتھ نے میرے قریب پہنچ کر خنجر والا ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ میرا دل گویا دھڑکنا بھول چکا تھا اور نگاہیں اس کے خنجر والے ہاتھ پر جمی ہوئی تھی۔ اسی لمحے کالی چڑیل نے خوفناک چیخ ماری اور پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی۔ رگھوناتھ ٹھٹک کر رک گیا اور پھر نظریں گھما کر ایک طرف دیکھا اور کسی نادیدہ قوت کو مخاطب کر کے بولا، تو نے اچھا نہیں کیا میرے اور اس مہاشے کے بیچ میں آ کر۔ مجھے اپنی یہ ناکامی ہمیشہ یاد رہے گی۔ دیوی دیوتا کی شکتی تو نہیں جانتا۔ ماں شیرا والی کا شراپ تجھے کبھی شمع نہیں کرے گا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑا رگھوناتھ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کس سے مخاطب ہے۔ اتنا اندازہ تو میں کر ہی چکا تھا کہ رگھوناتھ کے قزبل ڈھیلے ہو چکے ہیں۔ میں جا رہا ہوں، پرنتو اتنا یاد رکھنا، میں اس بالک کو نہیں چھوڑوں گا۔ تم کب تک اسے بچاؤ گے؟ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا اور پھر غضبناک نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور لمبے لمبے ڈب بھرتا ہوا ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں انتقامی جذبے کی جھلکیاں دیکھی تھیں، مگر اب میں مطمئن ہو چکا تھا۔ رگھوناتھ کسی نادیدہ طاقت سے خوفزدہ ہو کر جا چکا تھا۔ اب تم بھی اپنے ساتھی کو ہوش میں لا کر یہاں سے چلے جاؤ، اور اس شیطان سے ہوشیار رہنا، یہ کبھی بھی پلٹ کر وار کر سکتا ہے۔ ایک ٹھوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں خداوند کریم کا ایک ادنا سا بندہ ہوں۔ تم نے قبر میں لٹکے پتلے سے سوئیاں نکال کر ایک بے گناہ انسان کی جان بچائی۔ تمہاری اسی نیکی کے باعث خدا کے حکم سے تمہیں بچانے آ گیا، اور اگر تم پتلے سے سوئیاں نکالتے وقت آیت الکرسی نہ پڑھتے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ وہی آواز دوبارہ آئی۔ آپ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں نے پوچھا، مگر اس بار جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ میں نے بڑی مشکل سے جھنجھوڑ کر اور ذاکر کے رخساروں پر تھپڑ مار مار کر اسے ہوش میں لایا۔ وہ اب تک خوفزدہ تھا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ڈرو مت، وہ خبیث جا چکا ہے، میں نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر قبرستان سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہم اپنی گلی میں داخل ہو چکے تھے۔ میں ذاکر کو اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر اپنے گھر پہنچا۔ دیر سے گھر لوٹنے پر مجھے امی ابو سے ڈانٹ سننی پڑی۔ خوش قسمتی سے آج مجھ پر نیند کی دیوی جلد مہربان ہو گئی اور میں سو گیا۔ صبح امی نے مجھے جلدی جگایا اور میں ناشتہ کر کے تیار ہو کر کالج روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے خلیل سے معلوم ہوا کہ آج ذاکر کالج نہیں آیا ہے، اسے بہت تیز بخار ہے۔ چھٹی کے بعد ہم دونوں ذاکر کے گھر گئے، جہاں ہمیں معلوم ہوا کہ اسے رات کو ہی تیز بخار چڑھا تھا اور وہ رات بھر ہذیان بکتا رہا تھا۔ میں اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے شام کو چند بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ شیخ حامد ایک تاجر تھے۔ کرن ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو 7ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ میں کرن کو پڑھانے اس کے گھر جایا کرتا تھا۔ میں شام 6 بجے کے قریب شیخ صاحب کے گھر گیا۔ اس روز وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک پارٹی میں گئے ہوئے تھے۔ گھر پر صرف ایک ادھیڑ عمر ملازمہ اور کرن تھی۔ میں معمول کے مطابق کرن کو پڑھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں خلیل اور چند دوسرے دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ گپ شپ میں کافی وقت گزر گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ ابو اب تک فیکٹری سے نہیں لوٹے تھے۔ گھر پر صرف امی اور غزالہ تھیں۔ آج تم پھر لیٹ آئے ہو، شکر کرو تمہارے ابو گھر پر نہیں ہیں، امی جان نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ امی جان، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں امی جان سے لپٹ گیا۔ ارے ہاں، کچھ دیر پہلے ایک آدمی ایک سوٹ کیس دے گیا تھا، کہا تھا کہ یہ سرور نے بھجوایا ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس میں تو اس لیے نہیں دیکھ پائی کہ سوٹ کیس میں تالا لگا ہوا تھا، امی نے کہا اور میں چونک گیا۔ میں نے تو کسی قسم کا سوٹ کیس نہیں بھجوایا، کہاں ہے وہ سوٹ کیس؟ میں نے قدرے پریشان لہجے میں پوچھا۔ میں نے تمہارے کمرے میں رکھ دیا ہے۔
میں اپنے کمرے میں جانے ہی والا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ یہ کون ہے جو اس قدر زور سے دروازہ بجا رہا ہے؟ امی جان بڑبڑائیں جبکہ میں کندھے اچکاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ آ رہا ہوں بھائی، مگر دروازے پر مسلسل زوردار دستک جاری تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ باہر موجود شخص دروازہ توڑنے کے در پہ ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ دروازے پہ ASI جمال شاہ چند سپاہیوں سمیت موجود تھا۔ غلام سرور، ہم تمہیں چوری کے الزام میں گرفتار کرنے آئے ہیں، جمال شاہ نے ہتھکڑی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چوری؟ میں نے تو کوئی چوری نہیں کی۔ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے چشمے زدن میں مجھے ہتھکڑی پہنا کر اندر دھکیلتے ہوئے سپاہیوں سمیت گھر میں گھس گیا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، میں نے احتجاج کیا اور جمال شاہ نے مجھے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ بچوں، ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ اس روز تو قتل کی جھوٹی اطلاع دینے پر میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، مگر چوری ایک سنگین جرم ہے۔ شیخ حامد نے خود ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے، جبکہ کرن بی بی ملازمہ کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ اس دوران تم کرن بی بی کو ٹیوشن پڑھانے گئے۔ رات 8 بجے گھر واپسی پر شیخ حامد صاحب اپنے بیڈ روم میں پہنچے تو ان کی تجوری کھلی پڑی تھی، جس میں سے 2 لاکھ روپے اور لاکھوں کے زیورات غائب ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ ٹیوشن پڑھانے کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا تھا، جس کی گواہی وہ ضرور دیں گے، میں نے گال سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ جمال شاہ کا تھپڑ میرے دائیں گال اور کان پر پڑا تھا، جس کی وجہ سے کان سائیں سائیں کر رہا تھا۔ امی جان اور غزالہ ششدر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جمال شاہ کے اشارے پر سپاہی گھر کی تلاشی لینے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک موٹی توند والا سپاہی سوٹ کیس اٹھائے میرے کمرے سے باہر نکلا۔ سر، اس کمرے سے یہ سوٹ کیس ملا ہے، وہ پرجوش لہجے میں بولا اور سوٹ کیس جمال شاہ کے سامنے رکھ دیا۔ چابی کہاں ہے اس کی؟ جمال شاہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کی چابی نہیں ہے میرے پاس، اور نہ ہی یہ سوٹ کیس میرا ہے۔ کچھ دیر پہلے میری غیر موجودگی میں ایک شخص امی جان کو یہ سوٹ کیس دے گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے بیٹا، اس کے آنے سے پہلے ایک آدمی نے مجھے یہ سوٹ کیس دیا اور کہا کہ یہ غلام سرور نے بھیجا ہے، یہ ضرور کسی نے میرے بیٹے کو پھنسانے کی سازش کی ہے۔ امی نے کہا۔ اس کا تالا توڑو۔ سوٹ کیس کا معائنہ کرنے کے بعد جمال شاہ نے حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک سپاہی نے سوٹ کیس کا تالا توڑ ڈالا۔ جمال شاہ نے سوٹ کیس کھولا، اندر نوٹوں کی گڈیاں اور زیورات موجود تھے۔ تم کہتے ہو کہ میں نے چوری نہیں کی، تو پھر یہ رقم اور لاکھوں کے زیورات کہاں سے آئے؟ وہ میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا۔ مت مارو میرے بیٹے کو، میں نے کہا نا کہ یہ سوٹ کیس ایک دوسرے آدمی نے اس کی غیر موجودگی میں دیا تھا۔ امی جان مجھے پٹتا دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ خاموش رہو بڑی بی، اگر تم سچ کہہ رہی ہو پھر بھی تمہارا بیٹا چور ہے۔ وہ شخص جس نے تمہیں سوٹ کیس دیا وہ ضرور اس کا ساتھی ہوگا۔ مجھے تو یقین ہے اس کا تعلق چوروں کے کسی گروہ سے ہے۔ وہ مجھے مارتے پیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے جانے لگے، جبکہ امی جان سینے پر ہاتھ رکھ کر گر پڑی۔ غزالہ روتی ہوئی درد کی شدت سے تڑپتی امی جان سے لپٹ گئی۔ چھوڑو مجھے، میری ماں کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں ماں کو گرتا ہوا دیکھ کر چلایا، مگر ان ظالموں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ اسی وقت فیکٹری سے گھر پہنچنے والے ابو جان ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ پولیس اہلکار ان کے بیٹے کو ہتھکڑی پہنائے بے دردی سے پولیس موبائل میں پھینک رہے تھے۔ محلے کے بہت سے افراد بھی شور شرابہ سن کر گھروں سے باہر نکل چکے تھے۔ کہاں لے جا رہے ہو میرے بیٹے کو؟ وہ تڑپ کر آگے بڑھے۔ یہ چور ہے، اس نے شیخ حامد کے گھر سے لاکھوں کی رقم اور زیورات چرائے ہیں، جو اس سوٹ کیس میں موجود ہیں، اور یہ سوٹ کیس اس کے کمرے سے برآمد ہوا ہے۔ جمال شاہ زہرخند لہجے میں بولا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے تک پولیس اہلکاروں نے مجھے بری طرح زدوکوب کیا۔ میرا پورا بدن پولیس اہلکاروں کی مار سے بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس وقت لاک اپ میں ایک دبلا پتلا نوجوان بھی موجود تھا، جس نے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا۔ شکل سے تو تم سیدھے سادے اور کسی کالج کے اسٹوڈنٹ دکھائی دیتے ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ شیخ حامد کو مجھے پھنسوانے کی کیا ضرورت تھی۔ میری تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ وہ تو مجھ پر بہت مہربان تھے۔ میں لاک اپ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کراہتے ہوئے بولا۔
اور مختصر الفاظ میں اسے اپنی رودات سنا ڈالی، جسے وہ حیرت سے سنتا رہا۔ پھر بولا، یہ واقعی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اگر رگھوناتھ نامی وہ شخص کوئی ایسی حرکت کرتا تو حیرت نہ ہوتی، کیونکہ 2 بار تم نے اس کا راستہ کھوٹا کیا، اس نے کہا۔ ہم کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس کا نام واصف تھا، وہ جیب کترا تھا اور جیب تراشی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر بھی تھی کہ ابو اب تک میرا پتہ کرنے پولیس اسٹیشن کیوں نہیں آئے۔ شام 5 بجے کے قریب خلیل اور ذاکر پولیس اسٹیشن آئے۔ ان کے چہرے افسردہ تھے۔ انہوں نے جو خبر سنائی اسے سنتے ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پاؤں تلے زمین سرک گئی ہو۔ امی جان کو میری گرفتاری کے صدمے سے دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ اسپتال جانے سے پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا۔ ذاکر، خلیل اور واصف نے مجھے صبر کرنے کی تاکید کی۔ سنگ دل پولیس اہلکاروں نے مجھے والدہ کے جنازے میں شرکت ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ یہ بے حسی کی انتہا تھی۔ دوسرے روز مجھے کورٹ میں پیش کر کے 3 روز کا ریمانڈ لیا گیا۔ پھر تو تشویش کے نام پر مجھ پر ٹارچر کی انتہا کر دی گئی۔ مجھے کئی گھنٹے چھت پر لگی ہک سے رسی کی مدد سے الٹا لٹکایا جاتا اور انتہائی بے رحمی سے کسی سینڈ بیگ کی طرح میرے جسم پر لاتے اور گھوسے مارے جاتے۔ میرے پاؤں کے تلووں پر ڈنڈے برسائے جاتے۔ میرے ریمانڈ کو 3 روز تھا جب مجھے ایک اور بری خبر سننے کو ملی۔ غزالہ کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ رات گئے ایک سنسان پارک سے غزالہ کی گلا کٹی لاش ملی۔ پولیس پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں موجود خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا گیا تھا اور قتل سے پہلے اسے بے آبرو کیا گیا تھا۔ میرے لیے سب سے صدمے والی بات یہ تھی کہ چوری کا مال گھر سے برآمد ہونے کی وجہ سے ابو اور تمام محلے والے مجھے چور سمجھنے لگے تھے اور مجھے ہی میری ماں کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری حرکتوں کی وجہ سے میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ریمانڈ کے ختم ہوتے ہی مجھے کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں مجھے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ پھر میرے مقدمے کی سماعت ہوتی رہی۔ بالآخر مجھے 5 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ وقت اچھا ہو یا برا کبھی نہیں ٹھہرتا، یہ گزر ہی جاتا ہے۔ یہ 5 سال بھی گزر ہی گئے اور میں جیل سے رہا ہو گیا۔ لیکن ان گزرے 5 سالوں نے میری معصومیت کو نگل لیا تھا۔ جیل میں جرائم پیشہ قیدیوں سے میں لڑائی جھگڑے سمیت بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ جیل سے رہائی پاتے ہی میں نے اپنے گھر کا رخ کیا۔ دروازے پر دستک دینے سے ایک بارش شخص باہر نکلا اور مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم کون ہو اور میرے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ میں نے تعجب سے استفسار کیا۔ میاں کہیں نشے میں تو نہیں؟ یہ میرا گھر ہے، بارش شخص بولا۔ لیکن یہ میرا گھر ہے، یہاں میرا بچپن گزرا ہے، یہاں میرے والد گل رحمان رہتے تھے۔ میں استعجاب انگیز حیرت سے بولا، اچھا تو تم رحمان صاحب کے وہی اوباش بیٹے ہو جس نے حامد صاحب کے گھر چوری کی تھی اور تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی جان چلی گئی تھی؟ منہ سنبھال کر بات کرو، مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا اور سیدھی طرح میرے سوال کا جواب دو، میرے ابو کہاں ہے؟ میں نے درست لہجے میں کہا۔ رحمان صاحب میرے ہاتھ یہ مکان فروخت کر گئے تھے، کہاں گئے یہ میں نہیں جانتا، اس نے رکھائی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے ایک طرف چل دیا۔ مجھے محلے کا جو بھی شخص دیکھتا نفرت سے منہ پھیر لیتا، گویا سب مجھے چور سمجھ رہے تھے۔ میرے شب و روز فٹ پاتھ پر گزرنے لگے۔ میں نے ہوٹل میں بیرا گیری بھی کی، لیکن نہ جانے کیسے ہوٹل کے مالک کو پتہ چل گیا کہ میں چوری کا سزا یافتہ مجرم ہوں۔ اس نے مجھے کام سے نکال دیا۔ 2-3 روز بعد ایک کپڑے کی دکان پر ملازم ہو گیا۔ وہاں بھی مالک کو جیسے ہی پتہ چلا کہ میں جیل میں رہ چکا ہوں، اس نے بھی مجھے کام سے نکال دیا۔ ان حالات نے مجھے زندگی سے دل برداشتہ کر دیا تھا اور میں سنجیدگی سے خودکشی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ایک روز اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پل سے کودنے کے لیے ریلنگ پر چڑھنے ہی لگا تھا کہ کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک نحیف و نزار شخص مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، جسم پر میل کی تہیں جمی ہوئی تھیں اور سر اور داڑھی کے بال جھاڑ جھنکاڑ کی طرح بڑھے ہوئے تھے۔ گلے میں مختلف اقسام کی مالائیں اور ماتھے پر قشقہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کوئی ہندو سادھو ہے۔
بابا مجھے مر جانے دو، میں سسک پڑا۔ آتما ہتیا پاپ ہے مورکھ، سنسار میں جب تک منوش زندہ رہتا ہے سکھ دکھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، بابا میرے ساتھ بہت ظلم ہوئے ہیں، مجھے چوری کے جھوٹے الزام میں 5 سال جیل میں رہنا پڑا، میری بہن کو کسی نے قتل کر دیا، میری ماں صدمے سے مر گئی، یہ سب شیخ حامد کی وجہ سے ہوا جس کی بیٹی کو میں پڑھا رہا تھا۔ میں نے تو اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، نہ جانے اس نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا ہے۔ میں بھررائی ہوئی آواز میں بولا، اس میں اس کا کوئی دوش نہیں بالک، یہ سب اس کالی چڑیل کے کارن ہوا جو اس دشت رگھوناتھ کی غلام ہے۔ ہر دھرم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، رگھوناتھ بھی ان میں سے ایک ہے۔ تم نے 2 بار اس کا راستہ کھوٹا کیا، تمہارے دھرم کی ایک شکتی تمہیں بچا رہی تھی، وہ تمہاری جان تو نہ لے سکا، پرنتو شیخ حامد کے گھر سے چوری رگھوناتھ نے کروائی اور وہ کالی چڑیل شیخ حامد کے ذہن پر قابض ہو گئی۔ اس طرح شیخ حامد نے تمہارے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروائی، پھر کالی چڑیل ایک بدماش کے ذہن پر قابض ہو گئی جس نے چوری کا مال تمہارے گھر میں رکھوایا، تمہاری بہن کو بھی رگھوناتھ نے اغوا کروایا، اس کا ریپ کرنے کے بعد اس کی ہتیا بھی رگھوناتھ نے کی اور کالی چڑیل اس کے جسم کا سارا خون پی گئی۔ سادھو بولتا چلا گیا، میں رگھوناتھ کا خون پی جاؤں گا۔ میرا خون غصے سے کھول اٹھا۔ تم اس سمے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ تمہارے دیش سے جا چکا ہے اور اس کے ساتھ کالی چڑیل کی شکتی ہے، وہ بہت شکتی شالی چڑیل ہے، کسی بھی انسان کے دل و دماغ پر قابو کر کے اسے اپنے اشاروں پر نچا سکتی ہے، غرض کہ کوئی ایسا کام نہیں جو اس کے لیے مشکل ہو۔ سادھو گمبھیر لہجے میں بولا، تو پھر میں کیا کروں؟ میرے لہجے میں بے چارگی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو، میں انیائی کی اس جنگ میں تمہارا ساتھ دوں گا، سادھو نے کہا۔ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی، میں اس سادھو کے ساتھ ہو لیا۔ اس سادھو کا نام جے پال تھا۔ ہم دونوں گھومتے پھرتے ایک دور دراز کے گاؤں میں جا پہنچے۔ اب میں بھی ایک ملنگ دکھائی دے رہا تھا، کئی روز سے نہیں نہایا تھا، داڑھی مونچھیں بڑھ چکی تھیں، لباس میلا کچیلا ہو چکا تھا۔ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے دیہات میں پہنچتے ہی پوچھا۔ جہاں بھگوان لے جائے، پرنتو میرا تم سے وچن ہے، میں اس رگھوناتھ کو اس کے پاپوں کی سزا دوں گا، جے پال بولا۔ وہ واقعی ایک مخلص شخص تھا جو ہر وقت میری دلجوئی کرتا رہتا۔ اس روز وہ شام کے وقت مجھے لیے ہوئے ایک دور دراز کے گاؤں میں واقع مندر میں جا پہنچا۔ وہاں ہماری ملاقات برجو نامی پجاری سے ہوئی جو جے پال کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ یہی مجھے پتا چلا یہ انڈین بارڈر سے متصل علاقہ لاشاری ہے جہاں کی اکثریت ہندو افراد پر مشتمل ہے۔ برجو نے ہماری خوب خاطر تواضع کی، وہ گپ شپ میں مشغول تھے کہ میں سونے چلا گیا۔ جے پال نے مجھے الصبح جگا دیا۔ ہم ناشتہ کرنے کے بعد مندر سے باہر نکل گئے۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ کئی گھنٹوں بعد دور سے ایک چیک پوسٹ دکھائی دی جس پر انڈین ترنگا لہرا رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ غیر قانونی طور پر انڈین حدود میں داخل ہونے کے جرم میں مجھے دھر لیا جائے گا، مگر میرے خدشے بے بنیاد نکلے۔ چیک پوسٹ پر موجود فوجیوں نے سادھو کے چرن چھوئے اور آشیرواد لینے کے بعد ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ رات 7-8 بجے کے قریب ہم ایک دیہات میں داخل ہو گئے۔ یہاں بھی جے پال نے ایک مندر کا رخ کیا۔ مندر میں موجود جگن ناتھ نامی پجاری نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ طویل سفر سے ہم کافی تھک چکے تھے، اس لیے پیٹ پوجا کے بعد مندر ہی میں ایک کمرے میں محو استراحت ہو گئے۔ میری آنکھ صبح 8 بجے کے قریب کھلی تو جے پال بستر پر موجود نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک خوبصورت داسی ٹرے میں ناشتہ لیے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ مہاراج پوجا کر رہے ہیں، کچھ سمے بعد آئیں گے، داسی نے کہا اور ٹرے میرے سامنے رکھ کر چل دی۔ ابھی میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ جے پال کمرے میں داخل ہوا۔ کیسے ہو بالک؟ میں نے تمہیں اس لیے جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ تم سفر سے کافی تھک گئے ہوگے۔ بابا یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے لب کشائی کی۔ ہم اس وقت بیام پور میں موجود ہیں۔ رگھوناتھ بھی اس دیش میں آ چکا ہے، وہ تیرتھ یاترا کے لیے تمہارے دیش گیا تھا، وہیں اس کا من لگ گیا، پھر وہ وہاں رہنے لگا، پھر اس کی تم سے مٹبھیڑ ہوئی اور جب وہ اکتا گیا تو واپس اپنے دیش آ گیا۔
परंतु मैं इस युद्ध में तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सामने इसके पापों की सजा दूंगा। बस समय आने की देर है, और समय दूर नहीं। चंद रोज मंदिर में रहने के बाद वो मुझे लेकर एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में जा पहुंचा, जहाँ एक कुटिया बनी हुई थी। हैरत की बात ये थी कि इस कुटिया में खाने पीने की चीजें भी मौजूद थीं। कुछ फासले पर आबशार बह रही थी, जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा था, और इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी इंसानी आबादी का नामो निशान न था। जयपाल यहाँ आते ही एक जाप में मशगूल हो गया। इसका ये जाप कई दिनों बाद इख्तिताम पजीर हुआ। बालक, समय आ गया है, कल हम रघुनाथ की तरफ जाएंगे, तैयार रहना। जयपाल पुरजोश लहजे में बोला। हम दूसरे रोज उस पहाड़ी इलाके से निकले। चंद घंटों बाद एक मैदानी इलाके में पहुंचे ही थे कि ठिठक कर रुक गए। हमारे सामने रघुनाथ खड़ा था, जो न जाने कहां से नमूदार हुआ था। मुझे अपनी शक्ति से जैसे ही मालूम हुआ कि तुम दोनों मेरी तलाश में हो, तो मैंने सोचा तुम्हें कष्ट क्यों दूं, इसलिए खुद ही तुम्हारे सामने आ गया। वो जहर खंद लहजे में बोला। पापी, तेरे पापों का गड्ढा भर चुका है, तूने इस मासूम पर अत्याचार किया है। जयपाल इसे देखते ही गुस्से में आ गया। जयपाल, तुम भी काली के सेवक हो और मैं भी काली का सेवक हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे महान हूँ। एक मुसल्ले के लिए मुझसे टकराना अच्छा नहीं, तुम काली के इताब का शिकार हो जाओगे। रघुनाथ पुरसुकून लहजे में बोला। कोई भी धर्म किसी इंसान पर अत्याचार की आज्ञा नहीं देता। देवी माँ देख रही है, मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। जयपाल ने कहा और जेरे लब कुछ बड़बड़ाकर अपनी माला से एक दाना तोड़कर रघुनाथ की तरफ फेंका। अगला ही लम्हा निहायत ही हैरत अंगेज था। कई जहरीले खतरनाक सांप नमूदार हुए और फुंकारते हुए रघुनाथ की तरफ बढ़े। रघुनाथ के चेहरे पर परेशानी का जरा सा भी शैबा तक न था। वो पुरसुकून अंदाज में अपनी जगह पर साबित कदमी से किसी मजबूत चट्टान की तरह इस्तादा था। फिर इसने झुककर जमीन से मिट्टी उठाकर सांपों के सामने फेंकी। एक बहुत बड़ा अजदहा नमूदार हुआ, जो पलक झपकते में इन सांपों को निगलकर गायब हो गया। जयपाल, तुम्हारे ये बेर तो गए काम से, अब कुछ और आजमाओ। परंतु अभी समय है, इस महाशय को मेरे हवाले कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, रघुनाथ ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और जयपाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने जेरे लब कुछ बड़बड़ाकर फिजा में हाथ लहराया। अगले ही लम्हे इसके हाथ में मिट्टी की एक हांडी नजर आई। विचार कर लो जयपाल, अब भी समय है, रघुनाथ ने तंबीह की। मगर जयपाल ने इसकी बात पर कान धरे बगैर हाथ घुमाकर मिट्टी की हांडी इसकी तरफ फेंकी। हांडी घूमती हुई रघुनाथ के सर पर जा पहुंची। इसी वक्त एक दिलदोज चीख बुलंद हुई और रघुनाथ के करीब एक हैवला सा नमूदार हुआ, जिसने कवि हैकल काली चुड़ैल का रूप धार लिया। वो गजबनाक अंदाज में जयपाल की तरफ बढ़ी, मगर रघुनाथ ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और हैरत अंगेज तौर पर अपने सर पर बुलंद गोल गोल घूमती मिट्टी की हांडी को थाम लिया और चश्मे जदन में जयपाल की तरफ उछाल दिया। हांडी वापस लौटी और जयपाल की तरफ बढ़ी। जयपाल के चेहरे का रंग फक हो चुका था। चारों तरफ भयानक शोरगुल की ऐसी आवाजें उभरने लगी जैसे लातादाद बदरूहें चीख रही हों। जयपाल तो खौफजदा था ही, मेरे होशो हवास भी जाते रहे। मैंने पलटकर भागना चाहा, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। मेरा पूरा जिस्म खौफ के बाइस लरस रहा था। भयानक आवाजों का शोर लम्हा बलम्हा बढ़ता जा रहा था। फिर मिट्टी की वो हांडी जयपाल के सर पर आकर गिरी। हांडी टूटने की आवाज के साथ ही जयपाल दिलदोज अंदाज में चीखा और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इसके जिस्म से बेशुमार छोटे छोटे नाग लिपटे हुए थे। कुछ देर बाद इसका जिस्म साकित हो गया और नाग गायब हो गए। लम्हे भर बाद मैंने जो मंजर देखा वो बयान से बाहर है। इसका जिस्म जगह जगह से फटने लगा, जिसमें आग लग गई। ये तो गया काम से, अब तुम्हें कौन बचाएगा? रघुनाथ ने मुझे नफरत से देखते हुए कहा। आका, मुझे खून की तलब हो रही है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इसके खून से अपनी प्यास बुझा लूं। काली चुड़ैल ने अपने खौफनाक नुकीले दांत कचकचाते हुए कहा और मैं खौफ से लरज उठा। नहीं, मैं इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। अब ये जब तक जिंदा रहेगा मेरा गुलाम रहेगा। इसे अपने साथ ले चलो।
اس نے کالی چڑیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بولنے کے لیے اپنے لب کھولنا چاہے لیکن بول نہیں سکا۔ رگھوناتھ اپنے کسی عمل کے ذریعے میری قوت گویائی سلب کر چکا تھا۔ میں رگھوناتھ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا لیکن میرے قدم بے اختیار اٹھنے لگے۔ میں سر جھکاتے ہوئے خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ کالی چڑیل غائب ہو چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں کالی چڑیل کی شیطانی قوت کے زیر اثر چل رہا ہوں۔ وہ میرے دماغ پر قابض ہو چکی تھی۔ ہم ایک شاندار حویلی میں داخل ہوئے۔ آج سے تم یہیں رہو گے اور یہاں سے بھاگنے یا کسی قسم کی غلط حرکت کا سوچنا بھی مت، ورنہ تم جان ہی چکے ہو کہ میں کتنا مہان شکتی کا مالک ہوں اور میرے ساتھ کالی کے آشیرواد کے ساتھ ساتھ شاہ کالی کی طاقت بھی ہے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں دھکیلتے ہوئے رعونت سے بولا۔ وہ ایک عام سا سرونٹ کوارٹر جیسا کمرہ تھا جس میں ایک پرانا سا بیڈ پڑا تھا۔ رگھوناتھ کمرے سے جا چکا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میرا یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ جے پال کے کہنے پر رگھوناتھ سے انتقام کے چکر میں انڈیا آ کر اب میں ایسے گرداب میں پھنس چکا تھا جس سے نکلنا میرے بس سے باہر تھا۔ دن کا کھانا ایک ادھیڑ میں ملازم لے کر آیا اور میرے سامنے رکھ کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات 8 بجے کے قریب وہی ملازم دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ تمہیں آقا نے بلوایا ہے۔ وہ مجھے لے کر ایک شاندار سے کمرے میں گیا جہاں رگھوناتھ صوفے پر بیٹھا شراب نوشی میں مشغول تھا۔ آؤ مہاشے، آج تمہیں میرا ایک ضروری کام نمٹانا ہے، وہ شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا۔ کیا کام؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ تم میرے ڈرائیور کے ساتھ پارک میں جاؤ گے، وہاں گاڑی سے نکل کر باہر کھڑے ہو جانا۔ شاہ کالی کسی نہ کسی لڑکی کو زہر زدہ کر کے گاڑی تک آنے پر مجبور کر دے گی۔ تم اسے لے کر یہاں آ جانا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہی ہے، لیکن ایک بات اپنے دھیان میں رکھنا، راستے میں بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم شاہ کالی کو جانتے ہی ہو، وہ تمہیں پاتال سے بھی کھینچ کر باہر لے آئے گی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا۔ کچھ دیر بعد میں ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سیاہ شیشوں والی گاڑی سے باہر سے اندر دیکھنا ناممکن تھا، جبکہ اندر سے باہر دیکھنا آسان تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک پارک کے قریب روکی۔ میں ڈرائیور کے اشارے پر گاڑی سے اترا اور باہر کھڑا ہو گیا۔ پارک میں خوب چہل پہل تھی۔ کچھ دیر بعد ایک خوبرو ماڈرن لڑکی ایک طرف سے چلتی ہوئی آئی اور میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور لڑکی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ہم رگھوناتھ کی کوٹھی میں تھے۔ لڑکی اب تک ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا یہ کالی چڑیل کے زیر اثر ہے۔ اس کا تجربہ میں خود بھی دیکھ چکا تھا جب میں سحر زدہ ہو کر نہ چاہنے کے باوجود چلتا ہوا رگھوناتھ کے ساتھ اس کوٹھی تک چلا آیا تھا۔ اب رگھوناتھ مجھے اپنے مذموم مقاصد میں استعمال کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رگھوناتھ لڑکی کو لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور مجھے کمرے سے باہر کھڑے رہنے کی تاکید کی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کمرے میں وہ خبیث شیطانی کھیل میں مصروف ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ رگھوناتھ کا خون پی جاؤں، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ رگھوناتھ کالے جادو کا ماہر ہے۔ اس کے علاوہ وہ کالی چڑیل بھی اس کی غلام تھی جو اپنے آقا کی حفاظت سے ہرگز غافل نہیں تھی۔ یہ سب جاننے کے باوجود میرے سینے میں آتش فشاں دہک رہا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلے گا اور رگھوناتھ باہر نکلے گا میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ اپنے ارادے کے پختہ ہوتے ہی میں کچن سے تیز دھار چھری اٹھا لایا۔ خوش قسمتی سے اس وقت وہاں کوٹھی کا کوئی بھی ملازم موجود نہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے وہ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی جس کا مسئلہ ہوا لباس اور بکھرے بال اس پر بیتی کہانی بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد رگھوناتھ جیسے ہی باہر نکلا میں نے برقی سرعت سے اس پر چھری کا وار کیا، مگر میرا ہاتھ فضا میں اٹھا ہی رہ گیا۔ کسی نادیدہ طاقت نے مجھے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ میں کراہتا ہوا اٹھا۔ اسی لمحے ایک حیولہ سا نمودار ہوا جس نے کالی چڑیل کا روپ دھار لیا۔ اس کا بھیانک چہرہ اس وقت بہت ہی خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غراہٹ آمیز آواز میں بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آقا پر حملہ کرنے کی؟ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ بہت اشتعال میں تھی۔ دھیرج شاہ کالی،
دھیرج، اسے اتنی جلدی نہیں مارنا. میں اس کی وہ حالت کر دوں گا کہ یہ موت کی بھیک مانگے گا مگر اسے موت بھی نہ ملے گی. رگھوناتھ سانپ کی طرح پھنکارا اور قدرے توقف سے بولا، غلام سرور، اب اس لڑکی کو کسی سنسان مقام تک چھوڑاؤ، ڈرائیور تمہارے ساتھ جائے گا. کچھ دیر بعد ہم سیاہ نقشوں والی گاڑی میں اس لڑکی سمیت جا رہے تھے. ڈرائیور نے ایک سنسان مقام پر گاڑی روکی اور کہا، تم دونوں نیچے اترو. میں اور وہ لڑکی جیسے ہی کار سے باہر نکلے، کالی چڑیل کی ٹھوس آواز ابھری، تمہارے لباس میں وہ چھری اب تک موجود ہے جس سے تم میرے آقا کو مارنا چاہتے تھے. اب اسی چھری سے اس لڑکی کا گلا کاٹو، مجھے خون کی بہت طلب ہو رہی ہے. نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں کسی انسان کا خون نہیں کر سکتا. میرے چہرے کا رنگ فق ہو گیا. تو پھر تم مرنے کو تیار ہو جاؤ. کالی چڑیل کی آواز دوبارہ ابھری. اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبا رہا ہو. میرا سانس رکنے لگا. میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ان نادیدہ ہاتھوں کو گرفت میں لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہا. میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں. خود کو موت کے منہ میں جاتا دیکھ کر میں بمشکل پھنسی پھنسی آواز میں اٹکتے ہوئے بولا. اس کے ساتھ ہی میرا گلا نادیدہ ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہو گیا. میں نے اپنے لباس میں سے وہ تیز دھار چھری نکالی اور مرے مرے قدموں سے اس سحر زدہ لڑکی کی طرف بڑھا. میں نے لڑکی کے قریب آ کر چھری والا ہاتھ بلند کیا لیکن ہمت نہ ہو سکی کہ اس بے گناہ لڑکی کے خون سے ہاتھ رنگوں. اپنی جان بچانے کے لیے کسی بے گناہ کی جان لینا گناہ عظیم ہے. میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی. اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدلتا، نہ جانے کیسے میرا چھری والا ہاتھ تیزی سے گھوما اور لڑکی کے گلے سے خون کا فوارہ بہہ اٹھا. اس میں میرے ارادے کا دخل نہیں تھا، یہ خود بخود ہو گیا تھا. میں سمجھ گیا یہ اس کالی چڑیل کی کارستانی ہے. اس نے میرے ذہن پر قابض ہو کر لڑکی کا گلا کٹوایا تھا. لڑکی زمین پر گر کر تڑپنے لگی تھی اور اس کا خون زمین پر بہنے کی بجائے خود بخود غائب ہو رہا تھا. میں اپنے ہاتھ میں موجود خون آلود چھری کو دیکھ رہا تھا. اچانک مجھ پر روشنی سی پڑی. مجھے ایسا لگا جیسے کسی کیمرے کی فلیش لائٹ چمکی ہو. میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دھک سے رہ گیا. ڈرائیور گاڑی سے باہر کھڑا تھا. اس کے ہاتھ میں کیمرہ موجود تھا. گویا ڈرائیور نے میری تصویر کھینچ لی تھی. آؤ اب گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ڈرائیور نے خباثت سے ہنستے ہوئے آواز لگائی. میں خاموشی سے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد میں کوٹھی میں رگھوناتھ کے سامنے موجود تھا. اب تمہارے جرم کا ناقابل تردید ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے. میں تمہاری حالت مردوں سے بھی بدتر بنا دوں گا، رگھوناتھ نے سرد لہجے میں کہا. اس کے بعد میں رگھوناتھ کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن گیا. میں نے کالی چڑیل کے سحر میں مبتلا ہو کر 3-4 مزید لڑکیوں کا خون کیا. اگرچہ یہ قتل میں نے اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیے تھے، اس کے باوجود بھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی. میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس جال سے کیسے نکلوں. اس روز بھی میں رگھوناتھ کے کہنے پر کسی نئے شکار کی تلاش میں جا رہا تھا کہ میں نے سوچا اس ذلت بھری زندگی سے موت بہتر ہے. یہ سوچتے ہی میں تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ڈرائیور پر جھپٹ پڑا اور اسے دبوچ لیا. ڈرائیور اس افتاد سے گھبرا گیا اور گاڑی اس کے کنٹرول سے باہر ہو کر بری طرح لہراتی ہوئی سڑک کے کنارے نصب پول سے جا ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبنے لگا. مجھے ہوش آیا تو خود کو ایک آرام دہ بستر پر پڑے پایا. قریب ہی ایک 35 سالہ شخص موجود تھا. وہ خاصا خوبرو اور سمارٹ نوجوان تھا. کیسے ہو دوست؟ وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر مسکرایا. میں کہاں ہوں؟ میں نے پوچھا اور بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا. میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. گھبراؤ مت، تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں لگی، صرف سر پر چوٹ لگی تھی، اسی کے باعث تم بے ہوش ہو گئے تھے. میں نے تمہیں سڑک کے کنارے بے ہوش پڑے دیکھا تو تمہاری حالت سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی شدید چوٹ نہیں. میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، اسی لیے تمہیں اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا اور تمہیں ٹریٹمنٹ دی. اسے اپنا ہی گھر سمجھو، تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی. ویسے بھی میں اکیلا ہی رہتا ہوں. میرے علاوہ یہاں صرف ایک ملازم ہے جو گھر کی صفائی کے بعد میرے لیے کھانا پکا کر چلا جاتا ہے. وہ بولتا چلا گیا. لیکن میں تو گاڑی میں تھا جب وہ پول سے ٹکرائی،
پھر میں سڑک کے کنارے کیسے پہنچا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، اور ڈاکٹر کے استفسار پر آپ بیتی اسے سنا ڈالی، جسے وہ حیرت اور دلچسپی سے سنتا رہا۔ پھر بولا، میرا نام منصور مرزا ہے اور تعلق انڈیا کے ایک دور دراز کے دیہات سے ہے۔ والد میرے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ والدہ کی وفات کے بعد شہر آ گیا، دن رات محنت کر کے تعلیم حاصل کی اور یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اپنا پس منظر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہ رہے۔ تمہارا مقابلہ ماورائی طاقتوں سے ہے جن سے الجھنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ میرا گاؤں ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس گاؤں میں ایک پہاڑ پر ایک بزرگ بابا جلال موجود ہیں جن سے متعلق بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ سنا ہے ان کے قبضے میں بہت سے جنات اور روحیں بھی ہیں۔ میں تمہیں انہی کے پاس لے چلتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ تمہیں رگھوناتھ اور اس کالی چڑیل سے نجات دلا دیں گے۔ میں بے توجہی سے اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا۔ میں جب رگھوناتھ کے ڈرائیور پر جھپٹا تھا تو گاڑی میں موجود تھا اور تیز رفتار گاڑی پول سے ٹکرائی تھی۔ پھر میں سڑک کے کنارے کیسے پہنچ گیا؟ جبکہ منصور کا کہنا تھا کہ اس سڑک پر کسی گاڑی کو حادثہ پیش نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہاں کوئی دوسرا زخمی موجود تھا۔ اور رگھوناتھ اور کالی چڑیل اب تک مجھ تک کیوں نہیں پہنچے، حالانکہ وہ دونوں ہی حیرت انگیز پراسرار صلاحیتوں کے مالک تھے۔ دوسرے روز منصور مجھے لے کر اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ ہم رات 8 بجے اس پہاڑی علاقے میں پہنچے۔ منصور نے کہا تھا کہ صبح بابا سے ملاقات کریں گے۔ ڈاکٹر منصور نے اپنے گھر کا تالا کھولا۔ ہم دونوں نے مل کر گھر کی صفائی کی اور سونے کے لیے کمرے میں چلے گئے۔ منصور بھائی، بابا کا آستانہ کہاں ہے؟ میں نے بستر پر دراز ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس گاؤں کے شمال میں پہاڑ پر بنے ایک غار میں وہ رہتے ہیں۔ اب سو جاؤ، انشاءاللہ صبح وہاں چلیں گے، منصور نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا اور آنکھیں موند لی۔ دوسرے دن 11 بجے ہم اس پہاڑی علاقے میں موجود تھے جہاں بابا جلال کا آستانہ تھا۔ مجھے وہاں پہنچ کر حیرت ہوئی۔ حاجت مندوں کا ایک ہجوم تھا جو وہاں موجود تھا۔ غار کے دہانے پر ایک دراز قد باری شخص کھڑا تھا جو باری باری ہر ایک کو اندر بھیج رہا تھا۔ ہماری باری کافی دیر بعد آئی۔ ایک پرانی سی چٹائی پر بابا جلال بیٹھے تھے۔ وہ نحیف و نزار کمزور جسم کے مالک تھے۔ چہرے پر سفید رنگ کی نورانی داڑھی اور آنکھوں میں جلال اور ہاتھ میں تسبیح موجود تھی۔ انہوں نے اپنی جلالی آنکھوں سے ہمیں دیکھا، مسکرائے اور بیٹھنے کو کہا۔ ہم دونوں بابا کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ بابا نے مجھ پر نظریں جمائی اور گویا ہوئے، بیٹا، اس کائنات میں ہزاروں بھید ہیں، بلا ضرورت انہیں کریدنا انسان کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تم فطری تجسس کے تحت شیطانی قوتوں کے مقابل آ گئے۔ انجام صاف ظاہر ہے۔ تمہیں ماں کی ممتا، باپ کی شفقت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تمہاری بہن بھی طاغوتی قوتوں کے انتقام کا شکار ہو گئی اور انتقامی جذبے سے مغلوب ہو کر تم اپنے ملک سے بھی دربدر ہو گئے۔ حالانکہ تمہیں چاہیے یہ تھا کہ اس سادھو پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس ذات پاک سے رجوع کرتے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، اور بدلہ لینے سے معاف کر دینا بہتر ہے۔ سب اللہ پر چھوڑ دو، جو ہوا اسے بھول کر اللہ کی عبادت میں گم ہو جاؤ۔ تمہارے سارے دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ دنیا فانی ہے اور انسان کی زندگی بہت کم ہے۔ اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ وہ مقصد یہ ہے کہ دکھی انسانوں اور ضرورت مندوں کے کام آیا جائے۔ اگر اسے ہم سے صرف اپنی عبادت مقصود ہوتی تو اس کے لیے فرشتے کم نہیں تھے جو کھائے پیے بغیر بنا کسی حاجت کے اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ بابا شیریں لہجے میں بولتے چلے گئے اور ہم سنتے رہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے بابا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھے اپنے قدموں میں پڑا رہنے دیں۔ میرا وعدہ ہے میں پلٹ کر دنیا کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ میں نے نظریں جھکا کر التجا کی۔ بابا چند لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوب گئے، آنکھیں موند لیں، پھر آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہا، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، لیکن یاد رکھو تم اپنے ذاتی انتقام کو بھول جاؤ اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اس کی یاد میں گم رہو۔ اس دنیا میں اب میرا ہے ہی کون؟ باپ، ماں، بہن سب مجھ سے بچھڑ گئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اعتماد کو ذرا برابر بھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا،
منصور رخصت ہو کر چلا گیا۔ میرے شب و روز وہیں گزرنے لگے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ بابا پڑھنے کے لیے جو وظیفہ دیتے میں دل جمعی سے اسے پورا کر دیتا۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 2 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ بابا مجھ پر بہت مہربان تھے، ان کے مرید مجھ پر رشک کرتے تھے۔ میں نے ان کے حکم پر کئی طویل چلے کاٹے۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ بابا نے مجھے روحوں اور جنات کو بھی تسخیر کرنے کا علم سکھا دیا۔ اس پہاڑی علاقے میں رہتے ہوئے میں نے بابا جی کی بہت سی کرامات دیکھی تھی۔ ایک روز میں بابا کے ساتھ غار میں موجود تھا، لوگ باری باری اندر آ رہے تھے۔ ایک شخص 7-8 سالہ بچے کا ہاتھ تھامے بابا کے سامنے آیا اور رقت آمیز لہجے میں بولا، بابا جی، میرا یہ بیٹا اچانک اپنی قوت گویائی کھو بیٹھا ہے اور بولنے سے قاصر ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے۔ یہ کہتے ہی اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا چٹائی سے اٹھے اور لڑکے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم بول نہیں سکتے؟ وہ اس گونگے لڑکے سے مخاطب تھے۔ بابا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ گونگا ہے، وہ شخص بولا۔ بابا نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں اور دوبارہ لڑکے سے کہا، اللہ کے حکم سے کلمہ پڑھو۔ دوسرا ہی لمحہ نہایت حیرت انگیز تھا۔ لڑکے نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بابا نے پوچھا۔ سلیم، لڑکے نے جواب دیا۔ بابا حیران کھڑے باپ کی طرف مڑے۔ اب اپنے بیٹے کو لے جاؤ، اب یہ انشاءاللہ بولتا ہی رہے گا۔ وہ شخص ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ غار میں داخل ہونے والا دوسرا شخص باوردی پولیس اہلکار تھا۔ اس کے چہرے پر رونق تھی۔ بول، تو کیوں آیا ہے؟ بابا نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ بابا، میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ کچھ روز پہلے ایک بوڑھی عورت آئی جی صاحب کے پاس گئی اور مجھ پر اپنی بیٹی کے قتل کا جھوٹا الزام لگایا۔ آئی جی صاحب بہت سخت ہیں، انہوں نے میرے خلاف انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں بے گناہ لٹک نہ جاؤں۔ نہ جانے کیوں بابا کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ میں نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ سائلین سے بہت پیار و محبت سے پیش آتے تھے۔ تو کیا کہتا ہے؟ تو بے گناہ ہے؟ ناہنجار، دیکھے گا اپنے کرتوت۔ انہوں نے غصے سے پولیس اہلکار کی طرف دیکھا اور انگلی سے غار کی دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ اگلا ہی لمحہ نہایت حیرت انگیز تھا۔ غار کی دیوار کسی سینما اسکرین کی طرح روشن ہو چکی تھی اور اس پر جیتے جاگتے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ ڈھلتے سورج کا منظر تھا۔ ایک پرانے سے بوسیدہ گھر کا دروازہ کھل رہا تھا۔ ایک 16-17 سالہ خوبصورت لڑکی نے گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھا۔ اس نے اپنے جسم کے گرد ایک پرانی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکل کر سڑک پر آئی، ایک پولیس موبائل کے بریک چرچرائے۔ وہی پولیس آفیسر اور 2 سپاہی باہر نکلے اور چشمے زدن میں اس لڑکی کو دبوچ لیا۔ اب پولیس موبائل کا سفر دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ پولیس موبائل ایک گھر کے سامنے جا کر رکی۔ وہ دونوں پولیس اہلکار اس لڑکی کو دبوچے ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے لڑکی کے منہ سے ہاتھ اٹھایا اور بیڈ پر پھینک دیا۔ دونوں سپاہی کمرے سے باہر چلے گئے۔ اب وہاں وہی پولیس آفیسر موجود تھا جو اس وقت بابا کے سامنے فریادی کے بھیس میں موجود تھا۔ تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ مجھے جانے دو۔ لڑکی رونے لگی۔ ایسے کیسے جانے دوں بلبل؟ پہلے یہ تو بتا، رات کے اس سمے تو جا کہاں رہی تھی؟ وہ آفیسر بہکی ہوئی آواز میں بولا، میری ماں بیمار ہے، ان کے لیے دوا لینے جا رہی تھی۔ روتی ہوئی لڑکی نے جواب دیا، میری دوا بھی دیتی جا، میں دل کا مریض ہوں، مجھے خوش کر دے، تو بھی خوش رہے گی اور تیری غربت بھی دور ہو جائے گی، میں تجھے ٹاپ کلاس کی ہیروئن بنا دوں گا۔ وہ بدستور بہکتے ہوئے لہجے میں بولا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ام الخبائث کے نشے میں دھت ہے۔ دیکھو، میں حافظ قرآن ہوں، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو۔ لڑکی اس کے آگے گڑ گڑائی، میں پولیس کا سب انسپکٹر ارجن پانڈے ہوں، مجھ پر اپنے دھرم کی دیوی دیوتاؤں کے واسطے بے اثر ہے، تم تو اپنے دھرم کے واسطے دے رہی ہو۔ وہ خباثت آمیز ہنسی سے ہنسا اور اسے دبوچ لیا۔ اس نے اس معصوم لڑکی کو بے لباس کر دیا تھا۔ اب کمرے میں شیطانی کھیل شروع ہو چکا تھا۔ لڑکی کی چیخیں فضا کا کلیجہ ہلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے سامنے موجود خبیث پولیس آفیسر کا گلا دبا دوں، لیکن بابا جی کا احترام آڑے آ رہا تھا۔
پھر وہ شیطان کمرے سے باہر چلا گیا اور دوسرے 2 شیطان کمرے میں داخل ہو گئے۔ شیطانی کھیل دوبارہ شروع ہو گیا۔ پھر ایک اور منظر ابھرا۔ وہ تینوں شیطان نشے میں دھت بیڈ پر پڑے تھے۔ لڑکی نے اپنا بکھرا ہوا جسم سمیٹا، لباس پہن کر کراہتی ہوئی بیڈ سے اتری، کپڑے پہنے اور ایک پولیس اہلکار کی طرف بڑھی جس کے قریب ہی پسٹل پڑا تھا۔ وہ تینوں کثرت شراب نوشی سے اس قدر دھت تھے کہ انہیں اپنا ہوش ہی نہ تھا۔ لڑکی نے پسٹل اٹھایا، نال اپنی کنپٹی سے لگائی اور ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ مناظر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ شیطان، تیرا انجام بہت برا ہوگا، مگر ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ مگر اتنا یاد رکھنا، اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اب جا یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ پاپا کا اشتعال بڑھتا چلا گیا۔ ارجن پانڈے غار سے باہر نکل گیا۔ بابا، کیا یہ بہتر نہ تھا کہ آپ اس شیطان کو اس کے بھیانک جرم کی سزا دیتے؟ میں اب تک غصے میں تھا۔ اسے سزا ضرور ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں ان معاملات میں پڑنے کی اجازت نہیں۔ یہاں آنے والے لوگوں میں ہر مذہب کے لوگ ہیں، ہمیں بلا تفریق ان کے کام آنا ہے۔ بابا مجھے دل نشین انداز میں سمجھانے لگے۔ مجھے وہاں رہتے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں ان جنوں سے بھی ملا جو بابا کے آستانے پر رہتے تھے اور عام انسانوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ قاسم نامی جن میرا دوست بن چکا تھا۔ 1-2 بار میں نے روحوں کو حاضر کرنے کا عمل بھی کیا اور مجھے اس میں کامیابی بھی ہوئی۔ پھر ایک روز مجھے بابا نے اپنے حجرے میں طلب کیا۔ غلام سرور، یہاں سے کوسوں دور کسی کو میری ضرورت ہے۔ میں چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں۔ کچھ روز کے لیے تو میری جگہ رہو گے، لیکن اتنا یاد رکھنا، بلا تفریق انسانوں کے کام آنا اور کسی سے زیادتی مت کرنا۔ انہوں نے کہا اور اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ بابا جی کے عقیدت مند ان کی غیر حاضری کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ عبدالحفیظ جن جو یہاں کا نگران تھا اور قاسم جن کا باپ تھا، اس نے عقیدت مندوں سے کہا کہ آج سے غلام سرور بابا جی کا قائم مقام ہے اور جب تک بابا جی نہیں آ جاتے یہ انہی کی طرح ضرورت مندوں کے کام آتا رہے گا۔ میں بابا جی کی طرح لوگوں کے کام آنے لگا۔ ان کو گئے ہوئے 5واں روز تھا۔ اس روز میں شام کے وقت حجرے میں تنہا بیٹھا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ اپنی ماں اور بہن کی روح کو حاضر کروں، اس طرح ایک بار ان کا دیدار بھی ہو جائے گا۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا وظیفہ مکمل ہوتے ہی حجرے میں 2 حیولے نمودار ہوئے جنہوں نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ یہ امی جان اور غزالہ تھی۔ غزالہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا اور بے اختیار امی جان کی طرف بڑھا۔ میں ان سے لپٹنا چاہتا تھا مگر پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ روحوں کا کوئی ٹھوس وجود نہیں ہوتا، یہ غیر مرئی ہوتی ہیں۔ ماں جی، میں تم دونوں کے بغیر بہت اداس ہوں۔ میں آبدیدہ لہجے میں بولا۔ بیٹا، میں بہت خوش ہوں، تمہیں اللہ نے اونچا مقام دیا ہے، اس کی قدر کرنا اور اس کے مخلوق کے کام آتے رہنا۔ امی جان کی روح نے کہا۔ میں اب غزالہ کی روح کی طرف متوجہ ہوا۔ غزالہ، تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ مت پوچھو بھائی، ایک روز نشے میں دھت 2 افراد ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور مجھے اسلحے کے بلبوتے پر اغوا کر کے رگھوناتھ کے گھر لے گئے۔ وہاں رگھوناتھ نے مجھے بے عزت کرنے کے بعد میرا گلا کاٹا اور کالی چڑیل میرے جسم کا سارا خون پی گئی۔ اس کی بات سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ میں اپنے جس ماضی کو یہاں آ کر فراموش کر چکا تھا وہ اپنی تمام تر حقیقتوں کے ساتھ میرے سامنے آ چکا تھا۔ رگھوناتھ کے ظلم، اپنے گھرانے کی تباہی، مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں یہ بھول گیا کہ میں نے بابا جی سے کیا وعدہ کیا تھا۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ مجھے رگھوناتھ سے اپنے گھرانے کی تباہی کا انتقام لینا ہے۔ اب میں پہلے والا عام سا نوجوان غلام سرور نہیں بلکہ بابا جی کا قائم مقام تھا جس کے بہت سے جن غلام تھے۔ بہن، تم فکر مت کرو، میں اس شیطان کو تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ میں غصے سے کھولتا ہوا بولا۔ نہیں میرے بھائی، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اب تمہارا ایک مقام ہے، غزالہ نے مجھے سمجھانا چاہا۔ میں سوچنے سمجھنے کے مقام سے نکل چکا تھا۔ نہیں بہنا، اب اس شیطان کو ڈھیل دینا اچھا نہیں، نہ جانے وہ کتنی زندگیوں کو برباد کر دے گا۔ میں نے تیش کے عالم میں کہا اور ان کی روحوں کو جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ میں جانتا تھا روحوں کو عالم ارواح سے باہر بہت تکلیف سہنا پڑتی ہے۔
میں کچھ دیر حجرے میں ٹہلتا رہا، پھر عبدالحفیظ جن کو طلب کیا۔ وہ انسانی روپ میں میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ عبدالحفیظ، تم جانتے ہی ہو رگھوناتھ نے مجھ پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے ہیں۔ وہ میری بہن کا قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ میرے پورے گھرانے کی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ میں اسے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گے۔ میں نے بنا کسی تمہید کے اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ نہیں، آپ ہرگز ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ بابا جی نے بھی آپ کو درگزر کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ انسانیت کے کام آئے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے۔ عبدالحفیظ جن نے مجھے سمجھانا چاہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے تم میری مدد نہ کرو۔ میں نے غصے سے کہا اور اسے جانے کا حکم دیا، اور آنکھیں بند کر کے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور ایک جلالی وظیفے کا ورد کرنے لگا۔ وظیفہ مکمل کر کے میں نے ایک طرف پھونک ماری اور اپنی بصارت کا دائرہ وسیع کرنے لگا۔ میں اب کوئی عام انسان نہیں، بلکہ بابا جی کا جانشین تھا، جس کے لیے ہزاروں میل کے فاصلے بھی کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے۔ اب مجھے وہ کوٹھی صاف نظر آ رہی تھی جس میں رگھوناتھ سکونت پذیر تھا۔ میں نے اپنی بصارت کے دائرے کو مزید وسیع کیا۔ رگھوناتھ کے کمرے کا اندرونی منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ خبیث ایک لڑکی سے دادے عیش میں مصروف تھا۔ یہ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا اور میرے لب ہلنے لگے۔ اب میں ایک بہت ہی جلالی وظیفے کا ورد کر رہا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی میں نے شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا کی سمت پھونکا۔ رگھوناتھ کی کوٹھی آگ کے شعلوں سے بھڑک اٹھی اور آنن فانن کوٹھی کے چاروں طرف آگ لگ گئی۔ یہ آگ بڑی خوفناک تھی۔ اب یہ منظر دیکھنا ضروری نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ رگھوناتھ اس خوفناک آگ میں جل کر مر جائے گا۔ میں اٹھا اور اطمینان سے اپنے بستر پر آ کر سو گیا۔ صبح حسب معمول فجر کی نماز پڑھ کر اپنے حجرے میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 8 بجے حاجت مندوں کی آمد شروع ہو گئی، جس سے میں ظہر کی نماز تک فارغ ہوا اور ظہر کی نماز پڑھ کر عبدالحفیظ جن کو طلب کیا۔ تم نے دیکھا میں نے رگھوناتھ کو اس کے انجام تک پہنچا دیا؟ میں سرشار لہجے میں بولا۔ آپ نے بے شک رگھوناتھ کی کوٹھی کو آگ لگائی تھی، لیکن وہ کالی چڑیل اسے بحفاظت نکال کر لے گئی۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اس خوفناک آگ میں وہ لڑکی جسے وہ خبیث اغوا کر کے لایا تھا جل کر ہلاک ہو گئی، اور 2 ملازم جن کا رگھوناتھ کے گندے کاموں میں کوئی ہاتھ نہ تھا وہ بھی مارے گئے۔ عبدالحفیظ جن نے گہرے دکھ سے کہا اور میں سناٹے میں آ گیا۔ میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو اور اللہ کی مخلوق کے کام آؤ، اس نے کہا، اور پھر قدرے توقف سے بولا، آپ نے جو کارروائی کی ہے ہو سکتا ہے اس کا انجام اچھا نہ ہو۔ عبدالحفیظ جن کے خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ دوسرے روز جب درجنوں افراد اپنے اپنے مسائل کے حل کے لیے موجود تھے، نصف درجن پولیس اہلکار وہاں آ پہنچے۔ ان کی قیادت ارجن پانڈے کر رہا تھا، وہی ارجن پانڈے جسے بابا نے اپنے حجرے سے باہر نکال دیا تھا۔ بلاؤ اس ڈھونگی کو جو کئی معصوم لڑکیوں کا ہتھیارہ ہے، میرے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، وہ درست لہجے میں بولا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، تم اس وقت بابا جی کے آستانے پر موجود ہو۔ ایک عقیدت مند اشتعال میں آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عقیدت مند پولیس اہلکاروں کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ شور شرابہ سن کر میں بھی حجرے سے باہر آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچھا تو تم ہو غلام سرور، میں تمہاری تصویر دیکھ چکا ہوں، وہ بولا اور ایک تصویر میرے سامنے کر دی۔ میں تصویر دیکھتے ہی جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ یہ وہی تصویر تھی جو رگھوناتھ کے ڈرائیور نے اس وقت کھینچی تھی جب میں نے کالی چڑیل کے زیر اثر آ کر ایک لڑکی کے گلے پر چھری پھیری تھی۔ تصویر میں میرے ہاتھ میں خون آلود چھری صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ مقتول لڑکی کی گلا کٹی لاش میرے قدموں میں پڑی تھی۔ تم ہتھیارے ہو، کئی لڑکیوں کے قاتل ہو جن کی گلا کٹی لاشیں شہر کے مختلف مقامات سے ملی تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز تم نے رگھوناتھ مہاراج کے گھر پر آگ لگوا دی، جس سے 3 افراد اپنی جان سے گئے اور کوٹھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ ارجن پانڈے نے تصویر میرے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ ارجن پانڈے، یہ سب جھوٹے الزام ہیں۔ ان لڑکیوں کا قاتل رگھوناتھ ہے جو اپنی عیاشی اور کالی چڑیل کو خون پلانے کے لیے لڑکیوں کا خون کر رہا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کا پتہ خود چلے گا، میں تمہیں گھسیٹتا ہوا پولیس اسٹیشن تک لے جاؤں گا۔
پانڈے نے تند لہجے میں کہا اور وہاں موجود بابا کے عقیدت مند اشتعال میں آ گئے۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں سے رائفلیں چھین لی اور انہیں دھکیلنے لگے۔ غلام سرور، یہ سب تمہیں مہنگا پڑے گا۔ آج تو ہم چلے جائیں گے، لیکن بعد میں بھاری نفری کے ساتھ یہاں آئیں گے، تب دیکھیں گے یہ لوگ تمہیں کیسے بچائیں گے۔ ارجن پانڈے غرایا۔ پانڈے، اس وقت چلے جاؤ، میں کل خود تم سے ملوں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور عقیدت مندوں کو حکم دیا کہ پولیس اہلکاروں کی رائفلیں لوٹا دیں۔ ارجن پانڈے پولیس اہلکاروں سمیت وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ صرف 6 سپاہیوں کے بلبوتے پر سینکڑوں لوگوں سے نہیں لڑ سکتا۔ میں اپنے حجرے میں واپس چلا گیا۔ اسی لمحے عبدالحفیظ نمودار ہوا۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی لگائی ہوئی آگ کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب پولیس اہلکار بھاری نفری کے ساتھ یہاں آئیں گے، بابا جی کے عقیدت مند ان کی راہ میں مزاحم ہوں گے اور اس تصادم میں کتنے ہی بے گناہ لپیٹ میں آ جائیں گے۔ بابا جی کا مقدس آستانہ بدنام ہو جائے گا۔ عبدالحفیظ رقت آمیز لہجے میں بولا۔ آپ فکر مت کریں، میں آج ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور تبھی واپس لوٹوں گا جب اس خبیث کا خاتمہ ہو جائے گا، میں نے جواب دیا۔ آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے بابا جی ناراض ہو جائیں، عبدالحفیظ نے مجھے سمجھانا چاہا۔ نہیں، اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، میں اٹل لہجے میں بولا۔ میں عبدالحفیظ کے منع کرنے کے باوجود پہاڑ سے اتر گیا۔ میرے دل و دماغ میں انتقام کی اندیکھی آگ جل رہی تھی، وہ آگ جو عقل و شعور کی دشمن ہے۔ اپنے علم سے میں معلوم کر چکا تھا کہ رگھوناتھ اس وقت کالی کے ایک مندر میں موجود ہے۔ میں غصے میں کھولتا ہوا مندر کے دروازے پر جا پہنچا، جہاں ایک پجاری کھڑا تھا جو مجھے دیکھ کر تذبذب میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ میں شکل و صورت سے مسلمان دکھائی دے رہا تھا۔ بھلا ایک مسلمان کا مندر میں کیا کام؟ مہاشے، کہاں گھسے جا رہے ہو؟ اس نے میرا راستہ روکنا چاہا۔ رگھوناتھ ملون کو مندر سے باہر نکالو، وہ قاتل ہے، شیطان ہے، ورنہ میں تم سب کو برباد کر دوں گا، میں نے غصے سے کھولتے ہوئے کہا۔ مہاراج اس سمے جاپ کر رہے ہیں، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ پجاری نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے پیچھے دھکیلا۔ غصے کی شدت سے میرے جسم کا سارا خون سمٹ کر آنکھوں میں اتر آیا۔ وہ رگھوناتھ کے قبیلے کا ہی شخص تھا۔ میں نے زوردار گھونسا پجاری کے چہرے پر رسید کیا، وہ چیختا ہوا وہیں گر گیا اور میں کسی وحشی جانور کی طرح اس پر پل پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مندر کے دروازے پر بے ہوش پڑا تھا۔ اسی لمحے میرے قریب ایک ہیولا سا نمودار ہوا جس نے عبدالحفیظ جن کا روپ دھار لیا۔ اس وقت وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا، کئی فٹ لمبا اور قوی ہیکل چہرہ، نہایت خوفناک اور بھیانک۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتا۔ اس کی انگاروں کی طرح دہکتی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں زبردستی گھسنا یا اسے نقصان پہنچانا گناہ ہے۔ بابا جی آستانے پر لوٹ آئے ہیں، انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں، عبدالحفیظ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عبدالحفیظ، اس وقت میرے سر پر خون سوار ہے، میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اس مندر میں میرا ازلی دشمن رگھوناتھ موجود ہے، میں غصے میں بولا۔ عبدالحفیظ نے مجھے روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میرا اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر ایک موقع پر میں نے ایک جلالی وظیفہ پڑھتے ہوئے مندر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور مندر میں آگ لگ گئی۔ عبدالحفیظ نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، اور میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ مندر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی تھیں، بہت سے پجاری اور داسیاں جان بچانے کے لیے مندر سے باہر نکلنے لگے۔ مندر میں لگی آگ مستقل بڑھتی جا رہی تھی۔ میں مندر سے باہر کھڑا اپنے ازلی دشمن رگھوناتھ کا منتظر تھا۔ مندر اب مکمل اس خوفناک آگ میں گھر چکا تھا۔ مندر کے بہت سے پجاری اور داسیاں مندر سے باہر کھڑے افسردہ نگاہوں سے مندر کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ رگھوناتھ اب تک مندر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اسی لمحے فضا پولیس موبائل کے ہوٹر سے گونج اٹھی۔ یہ 2 پولیس موبائلیں تھیں جن سے درجن بھر پولیس اہلکار اترے اور مجھے گھیرے میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی آ چکی تھیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارجن پانڈے کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اوہ، تو اس مندر میں آگ لگانے کا پاپ تم نے کیا ہے؟ اس نے کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر سپاہیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے مجھے اٹھا کر چشمے زدن میں موبائل کے پچھلے حصے میں پٹک دیا۔
درد کی ایک کٹیلی لہر میرے بدن میں سرایت کر گئی۔ میں نے غصے میں ایک جلالی ورد کرنا چاہا، مگر یہ دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے کہ میں وظیفہ بھول چکا تھا۔ میں نے پولیس اسٹیشن تک پہنچنے تک کئی وظیفے یاد کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ارجن پانڈے کے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ اب بول، اس روز پہاڑی پر تو بڑا اکڑ رہا تھا، اب دکھا اپنے چمتکار۔ اس نے زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ اس قدر زور سے مارا گیا تھا کہ میرا سر چکرا اٹھا اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ یہ تھپڑ تمہیں مہنگا پڑے گا، میں نے اسے غضبناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، اور ارجن پانڈے نے مجھ پر لاتوں گھوسوں کی بارش کر دی۔ لے جاؤ اسے، کمرہ تفتیش میں الٹا لٹکا دو۔ سپاہیوں نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر الٹا لٹکا دیا۔ میں تم جیسے ڈھونگی باباؤں کی اصلیت اچھی طرح جانتا ہوں۔ سچ سچ بتا، تو کون ہے اور ان لڑکیوں کے گلے کیوں کاٹے؟ ارجن پانڈے نے کہا، اور پولیس اہلکار میرے جسم پر گھوسے اور لاتیں برسانے لگے۔ پولیس چاہے انڈیا کی ہو یا پاکستان کی، دونوں کی کارکردگی ایک جیسی ہے۔ انسان پر اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ناکردہ گناہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ میں بھی مار پڑتے ہی فر فر بولنے لگا اور اپنی رودات بیان کر ڈالی۔ اوہ، تو ایسا کہو نا کہ تم پاکستانی جاسوس ہو جو غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے ہمارے دیش میں داخل ہوئے ہو۔ انہوں نے مجھ پر تشدد کی انتہا کر دی۔ کچھ ہی دیر میں میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو بدستور چھت سے الٹا لٹکا ہوا تھا۔ پولیس اہلکاروں کے ٹارچر اور کئی گھنٹوں سے الٹا لٹکنے کے باعث میرا بدن بری طرح دکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کئی وظیفے یاد کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ذہن سے مٹ چکا ہو۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا۔ بابا کے آستانے پر میری کتنی قدر و منزلت تھی، جن اور انسان میرے آگے پیچھے جاتے تھے، اور یہاں میں کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح الٹا لٹکا ہوا تھا۔ میں اپنی بے بسی پر بری طرح کوڑ رہا تھا کہ ایک حیولہ سا نمودار ہوا جس نے قاسم جن کی شکل اختیار کر لی۔ یہ عبدالحفیظ جن کا بیٹا اور میرا دوست تھا۔ دیکھو دوست، ظالموں نے میرا کیا حال کر دیا ہے، میں بے بسی سے بولا۔ قاسم نے ہاتھ بڑھا کر مجھے آزاد کیا اور کمرے میں کھڑا کر دیا۔ اس وقت وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں تھا اور میری حالت دیکھ کر غصے میں تھا۔ آپ کو ابا جان نے تنبیہ کیا تھا، مگر آپ نے ان کی ایک نہ سنی۔ یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ بابا جی آستانے پر آ چکے ہیں۔ خاص طور پر مندر میں آگ لگانے والا واقعے سے وہ بہت سخت ناراض ہیں۔ ہم مسلمان ہر مذہب کی عبادت گاہ کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کی اس حرکت سے انڈیا میں فسادات بھڑک اٹھے ہیں۔ انتہا پسند ہندوؤں نے احتجاج کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے، قاسم نے کہا، اور میں نے شرمندگی سے گردن جھکا لی۔ قاسم، نہ جانے کیوں میں بابا جی کے بتائے ہوئے سارے وظیفے بھول چکا ہوں۔ بابا جی نے آپ کی تمام روحانی قوتیں سلب کر لی ہیں، وہ بولا، اور میں سناٹے میں آ گیا۔ گویا بابا جی نے مجھے اپنی حکومت اولی کی سزا دے ڈالی تھی اور اب میں ایک عام انسان تھا۔ قاسم، مجھے اس جہنم سے باہر نکالو، میں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور 3 سپاہی اور ایک حوالدار کمرے میں داخل ہوئے۔ مجھے آزاد دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے اور اپنی رائفلیں میری طرف سیدھی کر لی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس جنزادے کو نہیں دیکھ سکتے۔ تمہیں تو الٹا لٹکایا گیا تھا، پھر تم کیسے آزاد ہوئے؟ حوالدار بولا اور میرے قریب پہنچ کر مجھے تھپڑ مارنا چاہا۔ قاسم نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور اسے ہاتھ سے تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ تھپڑ اگرچہ بہت آہستہ مارا گیا تھا، لیکن وہ بھاری بھرکم حوالدار اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا اور گر کر ساکت ہو گیا۔ دیوار سے ٹکرانے کے باعث اس کے سر پر چوٹ لگی تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ سپاہی حوالدار کا یہ حشر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے ٹریگر دبانا چاہا، مگر اب یہ ناممکن تھا۔ پھر جن زادے نے ان کی پٹائی شروع کر دی تو وہ خوف سے چیخنے لگے۔ انہیں مار تو پڑ رہی تھی، لیکن مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان میں 2 تو خوف و دہشت سے بے ہوش ہو گئے، جبکہ تیسرا چیختا ہوا کمرے سے بھاگ گیا۔ قاسم نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میرے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا
اور پھر میں نے خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا انوکھا تجربہ تھا جو ایک جنزادے کی بدولت حاصل ہو رہا تھا۔ میں کسی پرندے کی طرح ہوا میں اڑ رہا تھا، پھر میرے پاؤں زمین سے ٹکرائے اور میں نے آنکھیں کھول دیں اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ کوئی بہت پرانا مکان تھا جس میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے اور ہر طرف گرد و غبار تھا۔ دوست، یہ اس دیہات کا ویران مکان ہے۔ انسانی آبادی یہاں سے بہت دور ہے۔ یہاں پہلے جنوں کے قبیلے کا بسیرا تھا جو اب یہاں سے جا چکے ہیں، پھر بھی ان کی دہشت سے آنے والے بھولے بھٹکے مسافر ڈر کے مارے یہاں کا رخ نہیں کرتے۔ تم کچھ عرصے یہیں روپوش رہو۔ کھانے کے لیے اس پرفضا مقام میں ہر قسم کا پھل اور پینے کے لیے چشمے کا پانی ہے۔ جب مناسب وقت آئے تو میں تمہیں لینے آؤں گا اور تم بابا جی سے معافی مانگ لینا۔ مجھے امید ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے، اور اب کچھ عرصے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے بابا جی ناراض ہو جائیں اور میں بھی ان کے عتاب کا شکار ہو جاؤں، قاسم نے کہا اور پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ یہ 4 کمروں پر مشتمل خستہ حال مکان تھا۔ اس کی حالت سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ برسوں سے یہاں کسی انسان نے قدم نہیں رکھا۔ ایک کمرے میں گرد آلود بیڈ بھی موجود تھا۔ میں نے کچھ دیر میں کوششوں کے بعد اس کمرے کو صاف کیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ بیڈ پر لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح دیر سے آنکھ کھلی تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میری فجر کی نماز قضا ہو چکی تھی، بھوک اور پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں اس ویران گھر سے باہر نکلا۔ سرسبز وادی کافی خوبصورت تھی۔ مختلف اقسام کے پھلوں کے درخت موجود تھے۔ میں نے سیب کے درخت سے چند سیب توڑے اور شکم سیر ہونے کے بعد پانی کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ قاسم نے بتایا تھا کہ اس وادی میں پانی کا ایک چشمہ بھی موجود ہے۔ میں چشمے کی تلاش میں ایک پگڈنڈی پر چل پڑا۔ کافی فاصلے پر جا کر مجھے بہتے پانی کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنے چلنے کی رفتار بڑھا دی۔ پھر مجھے پانی کا چشمہ نظر آ ہی گیا، مگر میں وہاں جانے کی بجائے ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ اس کا سبب وہاں موجود ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی جو اس قدر خوبصورت تھی کہ میں پیاس بھول کر اسے مبہوت ہو کر دیکھتا چلا گیا۔ بہت صاف و شفاف گلابی چہرہ جس پر نازک سے نقوش تھے اور سنہری زلفوں نے اس حسین چہرے کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ جسم جیسے سانچے میں ڈھلا ہوا۔ وہ دوشیزہ ایک گاگر میں پانی بھر رہی تھی۔ پھر میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے چونک کر اس درخت کی طرف دیکھا جس کی آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ میں اسے چونکتا دیکھ کر درخت کی آڑ سے باہر نکل آیا اور اس کے سامنے جا پہنچا۔ خوبصورت لڑکی، تم کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ میں نے لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے اپنے حسن کی تعریف سن کر شرما کر پلکیں جھپکائیں اور بولی، میں مہاراج بھگوان داس کی داسی ہوں، اور گاگر اٹھا کر پگڈنڈی پر چل پڑی۔ میں عشق و محبت سے دور رہنے والا انسان تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی دیکھی تھی، مگر کسی سے اس قدر متاثر نہ ہوا تھا جتنا اس لڑکی سے متاثر ہو چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سحر زدہ سا اس ملکوتی حسن کی مالک لڑکی کے پیچھے چل پڑا۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے اور آخری حصے کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔